دوستو، کیا سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ہنستی مسکراتی زندگی حقیقت ہوتی ہے؟ آئیے محض ایک ایسا سراب ہے جس کے پیچھے ٹوٹتے ہوئے رشتے اور سسکتی ہوئی خاموشیاں چھپی ہوتی ہیں۔ اگر بات کریں پاکستان کے مشہور یوٹیوبر رجب بٹ اور ان کی اہلیہ ایمان فاطمہ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ایک ایسی شادی جس کا جشن کروڑوں لوگوں نے ڈیجیٹل اسکرینز پر منایا، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ وہی خاندان ایک دوسرے کے خلاف برسن پیکار ہے؟ کیا یہ محض ویوز کا چکر ہے، انا کی جنگ کسی کی تیسرے مداخلت؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس تنازع کی ان تہوں کو کھولیں گے جو اب تک کیمرے کی نظر سے اوجھل تھیں۔ اس کہانی میں الزام تراشیاں بھی ہیں، آنسو بھی ہیں، اور ایک بھائی کا اپنی بہن کے لیے وہ غصہ بھی جس نے پورے سوشل میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت جب سب کچھ بظاہر ٹھیک لگ رہا تھا۔ رجب بٹ اپنی کامیابی کے عروج پر تھے اور ایمان فاطمہ ان کی زندگی کا حصہ بنے۔ لیکن اس خوبصورت تصویر میں دراڑ اس وقت پڑی جب ایک تیسرے شخص کی مداخلت نے گھر کی باتوں کو چوراہے پر لا کھڑا کیا۔ ایک کوئلہ، ایک فنکارہ، ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتی ہیں جو کسی بھی خاندان کے لیے یہ ریڈ لائن ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایمان فاطمہ گھر میں کیا کرتی ہیں، وہ کتنے بجے سو کر اٹھتی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اپنے سسرال میں پانی کا گلاس تک کسی کو نہیں پلاتی۔ یہ وہ پہلی چنگاری تھی جس نے اس آگ کو ہوا دی۔ اون بٹ جو ایمان فاطمہ کے بھائی ہیں بتاتے ہیں کہ جب یہ باتیں سوشل میڈیا پر آئیں تو ایمان اپنی زندگی کے سب سے نازک دور سے گزر رہی تھیں۔ وہ امید سے تھیں، ذہنی دباؤ کا شکار تھیں، اور ان کے شوہر رجب بٹ قانونی پیچیدگیوں اور مقدمات کی وجہ سے ان کو وہ وقت نہیں دے پا رہے تھے جس کی وہ حقدار تھیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنی بہن کو روتے اور تکلیف میں دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے کیمرہ اٹھا کر وہ سب کہہ دیا جو شاید بند کمرے میں کہنا چاہیے تھا۔ اس تنازع میں ایک بڑا موڑ اس وقت آیا جب جہیز اور محل جیسے کمرے ان کا ذکر چھیڑا گیا۔ رجب بٹ کی فیملی کی طرف سے یہ تاثر دیا گیا کہ انہوں نے ایمان سے کچھ نہیں لیا بلکہ اسے شہزادیوں کی طرح رکھا۔ لیکن اون بٹ کا موقف بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں سوشل میڈیا پر لانے کا مقصد کیا تھا۔ کیا کسی کو نیچا دکھانا مقصد تھا؟ دوستو، یہاں سوال الفاٹیتا ہے کہ اگر ان کو اعتراض تھا تو انہوں نے اپنے بہنوئی رجب کو فون کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے براہ راست سوشل میڈیا پر آ کر تماشا کیوں بنایا؟ ان کا جواب سادہ مگر تلخ ہے، جب آگ گھر کے اندر لگی ہو اور باہر کے لوگ تالیاں بجا رہے ہوں تو آواز بلند کرنا مجبوری بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایمان فاطمہ واقعی اپنے سسرال میں صرف 18 دن رہے؟ یہ وہ الزام ہے جو رجب کے چاہنے والوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے۔ اون اسے سراسر جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایمان اکثر رجب کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن جب رجب یوکے چلے گئے، مقدمات میں الجھ گئے، تو رجب نے خود اپنی ساس سے درخواست کی کہ ایمان کو اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ وہ اسے وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ سب سے اہم حصہ وہ سفر ہیں جو رجب نے اکیلے طے کیے۔ جب رجب دبئی گئے تو ان کے والدین ساتھ تھے لیکن بیوی غائب تھی۔ جب وہ یوکے گئے تو بھی وہ اکیلے تھے۔ سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا کہ رجب اپنی بیوی کو ساتھ کیوں نہیں لے کر جا رہے۔ رجب کا موقف تھا کہ ایمان کا ویزا نہیں لگا، لیکن اون بٹ اس پر خاموش نہیں رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بات عوام کو واضح طور پر کیوں نہیں بتائی گئی؟ کیا واقعی ویزا ریجیکٹ ہوا تھا؟ کوشش ہی نہیں کی گئی۔ ان کے مطابق ایک بھائی ہونے کے ناطے انہیں دکھ ہوا کہ ان کی بہن پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں، اور رجب نے اسے کلیئر کرنے کے لیے وہ سٹینڈ نہیں لیا جو ایک شوہر کو لینا چاہیے تھا۔ یہاں سے شک کی بنیاد گہری ہوتی گئی۔ کیا یہ سب ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی؟ صرف حالات کی ستم ظریفی؟ ان کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی رجب کے معاملات میں مداخلت نہیں کی، لیکن جب بات بہن کی عزت اور ذہنی سکون پر آئی تو وہ خاموش نہیں رہ سکے۔ دوستو، سوشل میڈیا ایک ایسی دلدل ہے جہاں اکثر لوگ ویوز کی خاطر اپنی نجی زندگی کی نیلامی کر دیتے ہیں۔ اس پورے معاملے میں ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ مانتا ہے کہ یہ سب اسکرپٹڈ ہے، یعنی یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ ان کے بارے میں بات کریں، ان کے وی لاگز دیکھیں اور ان کی کمائی میں اضافہ ہو۔ الزام لگایا جاتا ہے کہ اون بٹ نے اس کنٹروورسی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی فین فالونگ بنائی۔
وہ جو پہلے صرف رجب کے سالے کے طور پر جانے جاتے تھے آج خود ایک سوشل میڈیا سٹار بن چکے ہیں، لیکن ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کون سا بھائی چاہے گا کہ اس کی بہن کا گھر خراب ہو؟ کیا کوئی چند ویوز کے لیے اپنے خاندان کی عزت داؤ پر لگائے گا؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس مس کمیونیکیشن غلط فہمی نے اس خاندان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک طرف رجب بٹ کی فوج ہے اور دوسری طرف اور ایمان کے حمایتی، اور ان سب کے درمیان وہ معصوم بچہ ہے جس کی پیدائش ان تلخیوں کے سائے میں ہوئی۔ بٹ کا کہنا ہے کہ یہ سارا مسئلہ صرف بات چیت کی کمی کا ہے۔ اگر رجب اور ایمان ایک کمرے میں بیٹھ کر بغیر کسی کیمرے کے، بغیر کسی تیسرے شخص کے آپس میں بات کریں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ جب انائیں بڑی ہو جائیں اور کیمرے کے پیچھے چھپی دنیا آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگے تو واپسی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد نفرت پھیلانا نہیں بلکہ معاملے کو ٹھنڈا کرنا ہے، لیکن جب تک سچ سامنے نہیں آئے گا یہ زخم نہیں بھریں گے۔ رجب بٹ، ایمان فاطمہ اور بٹ کی یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ ڈیجیٹل دنیا کی شہرت بہت عارضی ہے لیکن رشتے مستقل ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی کو پبلک کر دیتے ہیں تو پھر فیصلہ بھی پبلک ہی کرتی ہے، جو کبھی کبھی بہت ظالمانہ ہوتا ہے۔ آج سوال یہ نہیں ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے شہرت کی دوڑ میں ان قدروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جو ہمیں ایک خاندان بناتی ہے؟ کیا سوشل میڈیا کی یہ جنگ کبھی ختم ہوگی؟ اب پھر ایک اور ویڈیو، ایک اور پوسٹ اور ایک اور پوڈ کاسٹ اس آگ کو جلائے رکھے گا۔ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ دستاویزی فلم پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔